الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد حضرات محترم عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ گفتگو سن رہے تھے، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے بھائیو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا، نظام چلانے والا وہی اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ مہدی، نہ ابراہیم، نہ نوح، کوئی بھی نبی نہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب اللہ کے در کے پجاری، بھکاری، منگتے، عاجز، لاچار تھے، مجبور تھے۔ جب چاہتا اللہ ان کے ساتھ جو چاہتا کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا بیمار کر دیتا تھا ان نبیوں میں سے، جس کو چاہتا تھا شفا دیتا تھا۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیجئے، مثالیں موجود ہیں۔ جس کو چاہتا تھا محتاج کر دیتا تھا، کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور جب چاہتا تھا جنگوں میں ان نبیوں میں سے بعض کو کبھی شکست ہو جاتی تھی، اور پھر جب چاہتا ان کو فتح دیتا تھا۔ تو پتہ چلا سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں، نبیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ جب آپ یہ اتنی بات سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کو پڑھیے، جائیے سورۃ الانبیاء اس کو اٹھائیے، اور جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے آپ دیکھیے، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ ہے تھوڑا سا، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر ایوب علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا۔ ابراہیم جیسے عظیم پیغمبر اللہ کے محتاج تھے کہ نہیں تھے؟ بچہ نہیں تھا گھر میں، کس کو پکارا؟ ایک اللہ کو، رب ہب لی من الصالحین۔ نبی کس کو پکار رہے ہیں؟ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اپنے سے پہلے جو انبیاء تھے کسی کو نہیں پکارا، بچہ اسی سے مانگتے ہیں، اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے قرآن پاک میں، سورۃ انبیاء میں ان کا ذکر آیا، اور سورہ ہود میں بھی۔ اٹھا کے دیکھیے، لوط علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آ گئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، قوم گندے کام میں مبتلا تھی، آپ ڈر گئے، اور کہنے لگے کہ کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جا کے میں چھپ جاؤں، پناہ لے لوں، الی رکن شدید۔ اور لوط علیہ السلام ان کو پہچان بھی نہیں سکے کہ یہ تو اللہ کے، وہ نبی، وہ رسول تھے، پیغمبر تھے، یعنی فرشتے تھے، انسان کی صورت میں آئے تھے، نبی ہو کر پہچان بھی نہیں سکے۔ آج جو ہے نا ایسے قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں میں پھیلایا ہوا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگ بیوقوف بن رہے ہیں ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہونے کے باوجود۔ جیسے وہ پہلے گاؤں کے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اب شہر والوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر، اور لوگ بیوقوف بن رہے ہیں کہ ہمیں 14 طبق روشن ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، تمہارا بچہ کدھر ہے، تمہاری بیوی کدھر ہے، تمہارے گھر میں کیا ہے، سب بتا دیں گے۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ لوط علیہ السلام سے بھی ذرا میں پیچھے چلتا ہوں، ان سے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، جو 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہیں۔ بھائیو اپنے عقیدے کو کب صحیح کرو گے؟ کافی عرصے سے آپ یہاں خطبہ سنتے ہو، لیکن بعض لوگوں کے کہتے جو تم مرضی آئے کہتے رہو، پرنالہ ادھر ہی رہے گا،
جتنی آیتیں سناؤ، جتنی حدیثیں سناؤ، ہم نے ٹس سے مس نہیں ہونا. ہم اپنے عقیدے پر پکے ہیں، اگرچہ وہ غلط ہے، شرک پر مبنی ہے. تو یاد رکھو بھائیو، یہ چیزیں قیامت کے دن وبال بنیں گی، حجت بنیں گی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی یہ فرشتے آئے انسان کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کہ یہ، حالانکہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنے زبردست کام کیے. توحید کی وجہ سے پوری سلطنت سے اکیلے ٹکرا گئے. بہت بڑا جگرے والے کا کام ہوتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں. بہت بہادری کا کام تھا، اکیلے تھے، ماں باپ بھی آپ کے مخالف. پوری سلطنت اس وقت کی ایک سپر پاور طاقت تھی، وہ بادشاہ. لیکن ان کے بتوں کو توڑ دیا، کہا اس کو آگ میں پھینکو، گوارا ہے. اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی، نکال دو ملک سے، نکل گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا. یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، اتنے عظیم پیغمبر. اب جب ان کے پاس یہ فرشتے آئے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور جا کر ایک بچھڑا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کو ذبح کر کے جاء بعجل حنیذ، بھون بھان کے اس کو لے آئے اور رکھ دیا کہ کھاؤ بھائی، مہمان نوازی. کرم تھا ان کے اندر، کرم، ضیافت کرتے تھے، آئے ہوئے کو بھوکا نہیں بھیجتے تھے، ترخانی دیتے تھے. چائے پیئیں گے کہ ٹھنڈا، پھر ٹھنڈا پانی لا کے دے دیا، چائے بھی نہیں، کسی طرح جان چھڑانی ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم الضیف. جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کی عزت کرے، کوئی بھی ہو، جان پہچان والا ہو یا انجان ہو، اجنبی ہو. لیکن یہ چیزیں آج مسلمانوں کے اندر سے بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام فوراً بچھڑا، جان پہچان نہیں، پہچان کون بھی نہیں. ارے کیا پہچانیں گے، وہ تو فرشتے پہچانے بھی نہیں، لیکن بچھڑا بھون کے لے آئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اور دل میں ڈرنے لگے، کھا کیوں نہیں رہے. تو وہ کہنے لگے کہ تم ڈرو مت، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں. وہ گندے کام، فحاشی کے کام، بدکاری کے کام کرتے ہیں نا، ہم جنس پرستی کرتے ہیں، ہم آج ان کو مزہ چکھانے آئے ہیں. بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اٹھایا بستی کو اوپر لے گئے، پٹک دیا. یہ گندے کام کرنے والے آج بہت سارے لوگ اس کو دھڑلے سے کر رہے ہیں. بعض ملکوں میں اس کے قانون بن رہے ہیں، شیطانی قانون، انسانیت کے خلاف قانون ہے. یہ گندا کام ہے، لیکن بعض مسلمان بھی اس کو کر رہے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی بالکل پوری کوشش کرے کہ ایسے گندے کاموں سے بچے. عذاب آتا ہے اس سے. تو یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم کی ولایت میں آپ کو شک ہے، یا ان کی نبوت میں یا رسالت میں شک ہے کسی کو؟ اور جس کو شک ہوگا اس کے ایمان میں شک ہو جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا میرے سامنے جو یہ نوجوان لوگ ہیں یہ انسان ہیں کہ فرشتے ہیں، نہیں پتہ چلا. بعد میں پھر ان لوگوں نے بتایا ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں. بتایا تو پتہ چلا، سامنے بیٹھے وہ کوئی ابراہیم نہیں پہچان سکے تو ولی پہچان جائے گا جو آج ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھے ہیں، نہ نماز کے نہ روزے کے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے فراڈیے تھے، بدکار تھے، عورتوں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے، لوگوں کو قتل بھی کیا. پھر پیر کے پیر ہیں، اور ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، عقلوں پہ بھی پردہ پڑا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑے تیز ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل بیکار. اور بھائیو ایسا مت بنو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو. یاد رکھو اس کائنات میں سارے اختیارات رب العالمین کے پاس ہیں. کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، کسی محدث، کسی فقیر، کسی امام کے پاس نہیں ہے.
ایک بات اور بتاؤں، ایک تو ہے نا پاکستان کے، ہندوستان کے دو گروپ ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. ایک تو کھلم کھلا قبروں کی پوجا کرتی ہے، جھنڈی لگانا، چادریں چڑھانا، دیگیں چڑھانا، مجاور بننا، سب کچھ وہاں. اور ایک بظاہر نہیں کرتی لیکن اندر سے عقیدہ ان کا بھی وہی ہے، یہ میرے ذمہ ہے. اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہم کہتے ہیں تم گلابی وہابی ہو، پورے وہابی نہیں ہو. جو کام وہ چھپ کر کرتے، کھل کر کرتے ہیں، وہ کام تم چھپ کر کرتے ہو، یہ لوگ کرتے ہیں. سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ بات آپ تحقیق کیجئے، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو توصیف الرحمان صاحب کی ذرا ویڈیو دیکھیے، یوٹیوب میں لکھیے. ان کی ساری حقیقت کھول کے لکھتے ہیں، دکھاتے ہیں وہ ان کی کتابوں کے حوالے سے. بہت سارے ہیں. بہرحال بھائیو، اس کائنات میں کوئی بھی ہو، نبی ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کی بیوی ہو، جب تک اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا اللہ کے یہاں نجات نہیں ہوگی. شرک کرے گا اگر، غور سے سنیے، میں ہوں، آپ ہوں، آپ کے کوئی اور بڑے بزرگ ہوں، کوئی اور امام ہوں، کوئی تابعی، صحابی، کوئی بھی ہو، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں اور اس اللہ کے ساتھ شرک ہے، چاہے کوئی بہت بڑا محدث ہو، محدثوں کو محدث جن سے حدیثیں نکلیں، کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دیجئے، کفار مکہ نے آپ سے کچھ چاہا تھا کہ آپ تھوڑا شرک، ہمارے ساتھ شرک کیجئے، ہمارے خداؤں کو بھی پوجئے، ہم بھی آپ کے خدا کو پوجیں گے، اللہ کو پوجیں گے، کچھ دو اور لو کا معاملہ کیجئے نا. اس طرح وہ آئے تھے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیت اتار دی، پیارے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے. سورہ زمر، فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، کہہ دیجئے کیا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو کہ میں شرک کروں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پیارے پیغمبر، اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے کہا اے اللہ مدد، اور کہا اے نوح علیہ السلام آپ بھی مدد کیجئے، بابا آدم، اے بابا ابراہیم میری مدد کو پہنچیے، اگر ایسا آپ نے بھی کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے اعمال سارے بیکار چلے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اکارت چلے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ اے پیغمبر آپ نے بھی اگر شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے. بات سمجھ رہے نا بھائیو؟ اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر تو کوئی انسان نہیں آیا، چشم فلک نے ایسا انسان نہیں دیکھا، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا. کسی نے کہا نا، شاعر نے، کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے صلی اللہ علیہ وسلم قلم توڑ دیتا. خلاص، چاند کے ساتھ تم تشبیہ دیتے ہو، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا انسان نہیں پیدا ہوا، نہ نبیوں میں، نہ اگلوں میں، نہ پچھلوں میں، نہ کبھی اور آئے گا. اتنا عظیم انسان. دنیا حیران ہے. آپ کی سیرت پڑھتی ہے، بڑے بڑے کافر، ایک کتاب لکھی کافر نے، انگریز نے، 100 آدمی بڑے لوگ، یہ کتاب سب کی سیرت جمع کی، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے جنہوں نے فتوحات کی، انسانیت کی خدمت کی، سارے اس کے اپنے جو عیسائی تھے، عیسائیوں کے انبیاء، یہودیوں کے انبیاء بھی تھے سامنے، لیکن وہ مجبور ہوا
سب سے پہلا نمبر جو دیا وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. فرسٹ اس کائنات میں اگر کوئی عظیم انسان ہے, سب سے عظیم انسان ہے, یہ ہے جس کو کہتے ہیں جادو و سر چڑھ کے بولے, کہ کافر بھی اعتراف کرتے ہیں اتنا عظیم انسان. بھائیو وہ کہ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال سب بیکار چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں, بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں, اماں عائشہ بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر, وضو کا ٹائم ہوا, نماز کا ٹائم ہوا, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, آگے جا بھی نہیں سکتے کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ہار گم گیا ہے, ہار گم گیا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے سارے اس طرح کے حالات اور واقعات بنائے ہیں. سب اللہ کی مرضی سے ہوا, تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. لوگوں کو غصہ آ گیا, صحابہ کرام کو. لوگوں نے جا کے شکایت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر اپنی بیٹی سے کہو, حالانکہ ان کی ماں بھی ہیں, لیکن باپ کے پاس آ کر جاؤ, وہ نبی کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہیں, لیکن ذرا ان کو کہو, چھوٹی ہیں, کم عمر ہیں, تو ان کو سمجھاؤ کہ ذرا چیزیں سنبھال کے رکھا کریں. یہ کیا اس طرح چیز گما دی؟ اب وہ نبی بھی پریشان ہیں, صحابہ کرام بھی پریشان ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, پانی بھی نہیں ہے, اور ہار بھی کیونکہ آپ نے عاریتاً لیا تھا, کسی سے لے کر آئی تھیں, تو اب اس کی وجہ سے آپ بھی ٹھہر گئے ہیں, ہار تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کرام بھی, اور لوگوں یہ ولیوں, پیروں, فقیروں کی مزاروں پہ جانے والوں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں اللہ کے لیے. میں ان سے پوچھتا ہوں, ابو بکر ولی نہیں, ابو ہریرہ ولی نہیں, دیگر صحابہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنگ میں اور اس مارکے میں واپس آ رہے ہیں, کیا یہ ولی نہیں تھے؟ اللہ کے ولی تھے. آج کے سارے ولی مل کر اس ایک ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. لیکن ان کو نہیں پتہ چلا کہ ہار کدھر ہے. تلاش کر رہے ہیں, پوری جستجو ہے, لیکن نہیں پتہ چل رہا. ایک آئے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں پہلے اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ کے خیمے میں. آپ آرام فرما رہے تھے, اماں عائشہ کے ران پر اپنے سر کو رکھ کے سو رہے تھے. یہ باپ ہیں, آ کے داخل ہوئے, داخل ہو کر اپنی بیٹی کو سمجھانے لگے اور کوکھ میں یہاں مارنے لگے. کہتے مجھے تکلیف ہوئی, کہتی ہیں مجھے تکلیف ہوئی, لیکن میں رسول اللہ کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی. یہ شوہر کی خدمت, شوہر کا احترام, کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے, میں برداشت کرتی رہی. اور آپ جو بھی اللہ نے ان کو توفیق دی, مجھے بول بال کے چلے گئے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تم سنبھالتی نہیں ہو چیزیں. باپ ہیں, باپ کا حق ہے, بول سکتے ہیں. آخر کار اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ اگر تم کہیں پر ہو, سفر میں ہو, فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, پانی نہ ملے تو تم مٹی سے تیمم کر لو, مٹی سے تیمم کر لو. یہ اجازت اتری, یہ آیت اتری کہ پہلے پانی نہ ہو تو یعنی ہر حال میں پانی استعمال کرنا تھا, لیکن اب اللہ نے اجازت دے دی, آپ تیمم کر سکتے ہو مٹی سے. یہ رخصت نازل ہو گئی. سیدنا حذیر آ کے کہنے لگے, اسید بن حذیر, اے ابو بکر کے گھرانے والو, یہ ایک تمہاری طرف سے یہ کوئی ایک پہلی برکت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بڑی برکتیں تمہاری وجہ سے آئی ہیں. یہ تمہاری بیٹی, اس نے ہار گم کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کر دی. آسانی ہوئی نا کہ پانی نہیں ہے تو مٹی سے تم تیمم کر سکتے ہو. اور بھائیو, یہ تیمم, آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے. اگر کسی کو جنابت ہو جائے اور وہ اس کو پانی نہیں ملتا, یا پانی استعمال کرنے سے اس کو نقصان ہوتا ہے, بیماری ہے اور پانی موجود ہے, لیکن استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے یا مرنے کا خوف ہے, تو پھر وہ صرف تیمم کرے گا, اس کے غسل جنابت کے لیے بھی کافی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
یہ دین ہے ہمارا، اسلام ہے، اس کے اندر بڑی آسانیاں ہیں۔ تو آپ یہ آیت اتر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کوچ کرو، نہیں مل رہا اور کیا کریں، کوچ کرو۔ توجہ توجہ، اللہ کا ولی، نبیوں کا رسول ہے، نبیوں کا امام ہے، ہار نہیں ملتا، اونٹ کو اٹھایا، اونٹ کے نیچے یا اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے رسول اللہ کے بارے میں؟ کیا یہ اللہ کے رسول نہیں تھے، ولی نہیں تھے، پہنچے ہوئے نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے؟ بولو نا، تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ اس کائنات میں ایسا عظیم انسان پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہتے ارے بھائی کیوں تلاش کرتے ہو، کتنے پریشان ہوتے ہو، ابو بکر کیا کرتے ہو، اٹھاؤ اس اونٹنی کو، اس کے نیچے ہار ہے، میں تو 14 طبق نیچے دیکھ لیتا ہوں، جیسے آج لوگ پیر فقیر بکواس کرتے ہیں۔ کائنات کے امام کو تو پتہ نہ چلا، اس کو پتہ چل گیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پڑے ہیں اپنے ہی شہر میں، بابا یعقوب کو نہیں پتہ چلا۔ بھائیو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عقیدے صحیح کرنے کے لیے سب چیزیں قرآن میں بیان کر دی ہیں، لیکن اگر عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہدایت دے، تو پھر انشاءاللہ صحیح باتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر یہ روشنی آپ کو نظر آئے گی۔ کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا میں عیسیٰ علیہ السلام، مہدی، امام مہدی کا ذکر کرتے کرتے فوراً کرتا تھا اور توحید کی باتیں نہیں کر رہا تھا، تو آج میں نے کہا تھوڑی یہ بیان ہونا چاہیے۔ آگے سنتے ہیں بھائیوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پچھلی مرتبہ جو آیت سنی تھی، زبردست آیت تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، قادیانیوں کا رد، واضح آیت کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، وہ غالب ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت سورۃ زخرف کی، یہ چند آیتیں 59 سے لے کے 61 تک، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے، اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے عیسائیوں کا، یہ نہ کہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، نہ وہ اللہ ہیں، ثالث ثلاثہ بھی نہیں ہے، تین میں سے تیسرا بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے۔ ان هو الا عبد، عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں۔ عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو، بندے ہیں، نور نہیں، کوئی اور چیز نہیں، نور من نور اللہ کہتے ہیں آج، یہ نہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام و اکرام کیا، احسان کیا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ایک مثال بنا دی، ایک نشان بنا دیا، قدرت کا ایک نشان تھا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی انسان کو پیدا کر دے، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ایک نشانی تھی اللہ کی قدرت کی کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں کسی اسباب کا محتاج نہیں، تم محتاج ہو اسباب کے، میں بغیر اسباب چاہے کروں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے لیے فرشتے ان کو زمین پہ بھیج دیتے، تمہاری جانشینی کرتے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک علامت ہیں، ایک علامت ہیں کس کی؟ قیامت کی۔
للساعتی، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ قیامت، ساعہ کے معنی قیامت ہے، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی جب یہ آ جائیں گے تو اب سمجھو قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، بل رفعہ اللہ، اللہ نے اٹھا لیا ہوا ہے، اور یہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسی طرح امام مجاہد، ضحاک، سدی اور سیدنا قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ خُرُوجُ عِيسَى وَذَلِكَ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ لِأَنَّ اللَّهَ يُنزِلُهُ مِنَ السَّمَاءِ قُبَيْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ كَمَا أَنَّ خُرُوجَ الدَّجَّالِ من اعلام الساعہ، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خروج، اس سے مراد آپ کا خروج ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے قریب نازل فرمائیں گے، جیسا کہ دجال کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ بھی نکلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب ضرور تم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے عادل، حکمران کی حیثیت سے، حکمن عدلاً، ایک حاکم عادل حکمران بن کر، حاکم بن کر آئیں گے۔ وَيَكْسِرُ الصَّلِيب، یہ صلیب جس کی پوجا ہو رہی ہے آج، جگہ جگہ لٹکایا ہوا ہے، اس کو توڑ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے۔ آپ خود سوچئے، جیسے یہ عیسائی گمان کرتے ہیں کہ ہمارے ہیں اور یہ چیز جائز ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیوں توڑتے؟ حدیث میں اس کو توڑ دیں گے۔ ایسی ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ آج مسلمان بھی کوئی تعزیہ بنا رہا ہے، کوئی جھنڈا بنا رہا ہے، کوئی اور کوئی گھوڑے کا نام کچھ رکھ دیتے ہیں اور اس کو کسی کے ساتھ منسوب کر کے اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، مر جائے تو اس کو دفناتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، ذوالجناح نام رکھا ہے، گھوڑے شاہ تو کھوتے شاہ، یہ سب بنائے مسلمانوں نے۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں، یہ لوگ بھی صلیب کو پوجتے ہیں، اس کو آ کر توڑ دیں گے۔ وَيَقْتِلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر جس کے شوق سے کھاتے ہیں، ان کا خاص جانور ہے، اس کو قتل کریں گے، قتل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جیسا کہ آپ نے پچھلی آیت میں سنا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جتنے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب مسلمان ہو جائیں گے تو جزیہ کی ضرورت نہیں رہے گی، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، تو جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اور وَيَفِيضُ الْمَالِ، مال بہت پھیل جائے گا، بہت مال، بہت اللہ برکت دیں گے، لوگوں کے پاس مال آ جائے گا۔ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال کوئی دوسرا آدمی قبول نہیں کرے گا۔ آپ لے کے جائیں گے مال کہ بھئی یہ لے لو، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ کہیں گے میرے پاس بھی بہت ہے، میں کیا کروں، کوئی اور دیکھو، نہیں چاہیے۔ اللہ، آج ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال کے پیچھے نماز چھوڑتے ہیں، ہے نا، یہی کرتے ہیں، مال کے پیچھے بھائی بہنوں سے قطع تعلق کیا، ایسا نہ ہو کہ مانگ لیں، اس کو ضرورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، یتیم ہے، اس کے بچے نہیں دیتے، خود مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس مال کے لیے، اس مال کے لیے جو اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ناجائز زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی وجہ سے بیچ دے گا۔ آفس پہنچا، دیر سے پہنچا، جھوٹ لکھتا ہے، 7 نہیں پہنچا ہے 7:45 7:30 لکھتا ہے 7 بجے پہنچا ہے، دنیا کی کہ وہ پیسہ نہ کاٹ لے، ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے نا، یہی ہو رہا ہے۔ آفس کی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کرتا ہے، ناجائز حرام کرتا ہے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس دنیا کی وجہ سے ایک دن آئے گا اس قدر اللہ تعالیٰ دے دیں گے کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ آزمائش ہے، جب چاہے گا اللہ تم کو امیر بھی کر دے گا، صبر کرو۔ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، لوگ عبادت، اللہ اکبر، اس ٹائم اس قدر شوق سے عبادت کریں گے، اللہ کو اس عبادت اتنی پسند ہوگی، ایک سجدہ جو لوگ کریں گے دنیا وما فیہا سے وہ سجدہ بہتر، کیونکہ اب صدقہ خیرات تو کوئی قبول ہی نہیں کر رہا، تو عبادت ہی ہے، اب عبادت کریں گے، وہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہوگی، ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ آج بھی آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پیارے بھائیو، آج بھی آپ کی عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ کون سی عبادت؟ میں کہوں تو اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، مسجد میں آئیے، نیند کو چھوڑیے، رات کو جلدی سوئیے، یوٹیوب کو چھوڑیے اور یہ ڈرامے شرامے کو بند کیجئے، جلدی سے سونے کی کوشش کیجئے، پھر آپ فجر میں آ سکیں گے۔ لیکن جب آپ رات کو دیر سے سوئیں گے آنکھ میں نہیں کھلے گی آنکھ۔ اس کے لیے رات صبح اٹھنے کے لیے آپ کو رات کو تیاری کرنی ہے، جلدی کھانا کھائیں، جلدی سارا کچھ کر کے 9:30 کوشش کریں، 10 کوئی مجبوری ہو تو تھوڑا اور، ورنہ یہ ٹائم بہت مناسب ہے۔ آج کل کتنے جلدی عشاء ہو رہی ہے اور ہم ساری 11 12 1 بجے سوتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے اندر آپ جا کے دیکھیں، ہم گئے نا پاکستان، جاتے ہیں پوری رات ایسا لگتا ہے جاگتے رہتے ہیں، رات 1 1 2 2 بجے اور صبح اٹھتے ہیں 11 بجے، آفس بھی 11 بجے کھل رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے، برکتیں صبح کی غائب ہو گئیں، نہیں لے رہے، فجر بھی گول۔ رات کو جلدی سوئیے، فجر میں اٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الفجر، یہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ 2 رکعت، فجر کی یہ 2 رکعت سنت، فرض کی بات نہیں کر رہا، سنت جو فجر کے ساتھ ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، ساری دنیا کی دولتوں، حکومتوں، سلطنتوں، زمین سے، ہر چیز سے، باغ بہار سے، ہر چیز سے بہتر اللہ کے ہاں صبح کی یہ 2 سنتیں ہیں، فجر کی نماز کی، خیرم، حدیث کے الفاظ ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو آپ خود سوچئے، جو فجر کی نماز آپ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، ان صلاۃ الفجر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں تلاوتیں سن رہے ہوتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ بنی آدم کیا بنے گا تیرا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین، ہمیں توحید کی صحیح سمجھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت عطا فرما، آمین۔ اے رب العالمین، پیارے پیغمبر کائنات کے امام الانبیاء شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور ارفع درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم، اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم عليك بطاغية الشام والعراق، اللهم عليك بطاغية بورما، اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت، اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت،
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.